عمران خان اور شہزاد اکبر نے جھوٹے الزامات لگائے، اس کے لیے یہاں کا جو سب سے بڑا اخبار ہے ڈیلی میل، اس نے معافی مانگی ہے کہ ہماری خبر جھوٹی تھی اور ہمیں کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔ جو الزامات عمران خان کے کہنے پہ اور شہزاد اکبر کے کہنے پہ انہوں نے لگائے تھے شہباز شریف صاحب پہ، منی لانڈرنگ کے اور اس کے بعد کرپشن کے اور مس یوز آف آفس، مس یوز آف فنڈز، اور اس کے بعد جو انہوں نے یہاں پہ کک بیک کے الزامات لگائے تھے، تو سب کے بارے میں نیشنل کرائم ایجنسی نے بھی کچھ عرصہ پہلے کلین چٹ دی ہے شہباز شریف صاحب کو، اور پھر کل یہاں پہ جو ڈیلی میل ہے اس نے معافی مانگی ہے شہباز شریف صاحب سے۔ اب یہاں پر یہ برطانیہ ہے، یہاں پر PMLN کی حکومت تو نہیں ہے، یہاں پر PTI کی حکومت تو نہیں ہے، یہ کسی اور پاکستانی سیاسی پارٹی کی حکومت نہیں ہے۔ ایک ملک آزاد ملک ہے اور عوام کی حکمرانی ہے، ڈیموکریسی ہے، وہ ملک یہ کہہ رہا ہے اور اس ملک کی رپورٹ ہے، اس ملک کے اخبار نے یہاں پر معافی مانگی۔ اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کسی کی اپنا معصومیت کا اور کسی کے اپنا جو بالکل کیا کہنا چاہیے بے گناہی کا۔ میاں صاحب پچھلے یہ جو ہے نا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ عمران خان کو اور شہزاد اکبر ان کے ساتھیوں کو بھی، ان کی پارٹی کو بھی اپنا سر شرم سے جھکانا چاہیے۔ میاں صاحب ہم نے پاکستان کو اور پاکستان کی سیاسی لوگوں کو ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی ہم نے بدنام کرنے کے کوئی بھی جو ہے وہ کسر نہیں چھوڑی، لیکن اللہ تعالیٰ نے الٹا ان کو جھوٹا ثابت کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ بہت ثبوت پاکستان کے اندر موجود ہیں، اور جسٹس شوکت صدیقی کیا کہہ گئے ہیں، ارشد ملک صاحب کیا کہہ گئے ہیں، خود ثاقب نثار کی آڈیو لیکس آئی ہیں، یہ سب کس چیز کا ثبوت ہے؟ ہماری بے گناہی کا ثبوت ہے، اور ایک دن میرا خیال ہے کہ وہ بھی چیزیں سامنے قوم کے سامنے آئیں گی۔ ابھی مریم کے حق میں فیصلہ آیا ہے تو اس نے کہا ہے کہ کوئی ہمیں شواہد نہیں ملے، تو اب بتائیں مجھے کہ یہ سب کچھ اپنی پاکستان کی اور پاکستان کی سیاسی قیادت کو بدنام کرنے کے لیے کیا سازش کی گئی تھی؟ عمران خان کو اتنا سوچنا چاہیے، یعنی خود اس کے اوپر اتنے الزامات ہیں، ثبوت آ گئے ہیں، صرف الزامات نہیں ہیں، ثبوت آ گئے ہیں، بچے کے منہ پہ وہ ثبوت آ گئے ہیں۔ ابھی جو آپ سن رہے ہیں جو توشہ خانہ کے حوالے سے، اور ابھی اور بھی بہت سارے کیسز ان کے خلاف ہیں، جو شخص خود کرپشن میں بالکل سر سے لے کے پاؤں تک جو ہے وہ اپنا ملوث ہو، وہ دوسروں پہ الزامات لگائے کرپشن کے، اور پھر ان دوسروں کو یہاں کی عدالتوں سے اور یہاں کے جو حکومتوں سے سرٹیفکیٹ ملے جو ہے ان کی بے گناہی کے، اور پھر معافی مانگی جائے یہاں کے اخباروں کی طرف سے کہ جی ہمیں معاف کر دیں، ہم نے غلط خبر چھاپی۔ اب بتائیں، فرق آپ خود محسوس کریں، دیکھیں ان چیزوں کو سمجھ کے پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ اگلا قدم اٹھائیں۔ میں پاکستانی قوم کو بھی کہوں گا کہ پاکستانی قوم کو ان سب چیزوں کی طرف بڑے غور سے دیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ یہ سب 2018 جولائی ابوظہبی ایئرپورٹ، آپ نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ کروانے والے اور ہیں، لکھوانے والے اور ہیں، اس کے پیچھے وہی بات ثابت ہوئی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی آپ کو باہر بھیجا جاتا ہے، کبھی اندر آنے دیا جاتا ہے۔ یہ سسٹم کب تک چلے گا؟ یہ کس کام تک یہ سرکل چلے گا جب آپ کی بیٹی سمیت آپ کو گرفتار کیا گیا؟ ہم تو مفت میں ہی اپنے اوپر کیس بنواتے رہے یا بنائے جاتے رہے ہم پر، ہمیں تو مفت میں ہی جلاوطنیاں بھگتنی پڑی، ہمیں تو مفت میں جیلیں بھگتنا پڑی۔ کبھی بتائیں، میرے اوپر تو ہائی جیکنگ کا کیس بھی بنا دیا گیا تھا، کون سی ہائی جیکنگ آج تک سامنے آئی ہے؟ مجھے بتائے نا، پاکستانی قوم بھی مجھے بتائے کہ انہوں نے کوئی پوچھا کبھی کسی نے کہ جی یہ جو ہے یہ کیوں ہائی جیکنگ کا جھوٹا کیس نواز شریف پہ بنایا گیا تھا؟
یہ باقی بھی کیسز دیکھیں. مجھے بتائیں کہ میں نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تو کیوں نہیں لی؟ اس کے باوجود جو ہے وہ مجھے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. ایک ملک کا وزیر اعظم، 24 کروڑ عوام کا وزیر اعظم، اس کو صرف ایک یعنی کہ 10,000 ماہانہ جو ریال جو ہیں اس کی اپنا تنخواہ اگر وہ نہیں لی گئی تو اس کے نتیجے میں اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا ہے. اور پاکستان کا آج یہ اثر کر دیا جو آپ اور میں دیکھ رہے ہیں کہ غریب آدمی کی مت ماری گئی ہے. بیچارہ اپنی روزی اپنا نہیں کما سکتا، نہ اپنے بال بچوں کا پیٹ پال سکتا ہے. وہ زمانہ تھا 2017 جب پاکستان بالکل تیزی سے بلندی کی طرف جا رہا تھا. اس وقت آپ دیکھیں کیا تھی قیمتیں روزمرہ کی اشیاء کی. آٹا دال کی قیمتیں کیا تھی، بجلی کتنی سستی تھی، بلکہ بجلی آ رہی تھی. ہم وہ ہیں جو بجلی کی جس قلت کو پورا کیا. ہم وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو اللہ کے فضل و کرم سے دن دگنی رات چوگنی ترقی دی. ہم وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر موٹر ویز بنائی. ہم وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر بجلی کے کارخانے لگائے چند مہینوں میں، اور ساری کمی بجلی کی قلت اور لوڈ شیڈنگ کو مہینوں میں 3 سال کے اندر ختم کر دیا. ہم وہ جس نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا. ہر فرنٹ پہ، ہر شعبے میں ہماری خدمات پاکستانی قوم کے سامنے. اب بھی نہ کوئی سمجھے تو پھر کیسے سمجھایا جائے؟ یہ جو مجھے بتائیں، یہ جو عمران خان جو آئے ہیں، انہوں نے ایک منصوبے کا نام بتائیں جس کی بنیاد انہوں نے رکھی ہو اور یہ فخر سے کہہ سکیں ہم نے یہ منصوبہ شروع کیا تھا اور پایا تکمیل تک پہنچایا. ایک بتائیں، ایک کوئی نام ہے تو بتا دو بھائی. کوئی اگر انہوں نے وہاں پہ صوبہ سرحد میں جو ہے وہ لگائی وہ جو بس جو میٹرو بس، اس پہ ارب روپے کے قریب خرچ ہو گیا، لیکن وہ اتنی فالٹی ہے، اتنی اس میں نقائص ہے. ایک تو وقت بہت لگ گیا اور دوسرا اس پہ اتنا خرچہ آیا. آج کیا اس کا نیب کا کیس بنا جو ختم کرا دیا گیا، جو غالباً اس پہ آگے چلنے نہیں دیا گیا. اس کو بلین ٹری ہے. اس کے بعد یہ جو انہوں نے القادر ٹرسٹ ہے، اس کی تفاصیل جب سامنے آئیں گی اور آ رہی ہیں، جو آ بھی چکی ہیں مزید آئیں گی، لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوں گے. رونگٹے. یہ 50 ارب روپے کی کرپشن ہے اور یہاں غریب کو 20,000 مہینے کی تنخواہ نہیں ملتی. 50 ارب روپے کی. اب اس کی انکوائری آگے ہوگی. جہاں تو پاکستان میں یہ بھی سلسلہ اتنا ڈھیلا ڈالا ہوتا ہے کہ جو ایک ہفتے کا کام جو ہے نا وہ جا کے کہیں 2 سالوں میں جا کے کہا جا رہا تھا پیچھے ان کے ہاتھ کا جو بچا رہا تھا جو چلا گیا. خیال ہے کہ یہ ایک نہ ایک دن اور جلد ہی انشاءاللہ وہ دن آئے گا، یہ اپنے منصب کو پہنچیں گے.